پچھلی کلاس میں ہم نے دو پیش سے دوستی کی تھی، ہے نا؟ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کا نام ہے پریکٹس اینڈ پروناؤنسیشن کلاس، نئے شبد کے ساتھ پہچان، آواز اور ڈسکرمنیشن پریکٹس۔ تو آج کا جو پریکٹس یعنی ہمارا جو لیسن ہے اس کا نام ہے پریکٹس اینڈ پروناؤنسیشن کلاس۔ آج جس طرح سے ہم نے پچھلی کلاس میں تین چیزوں میں ڈیوائڈ کیا تھا اپنی کلاس کو نا، اپنے لیسن کو، تو اسی طرح سے آج چار چیزوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ پہلا ہوگا کوئک ریپ، یعنی دو پیج کا رول جو ہے ہم اس کو ریوائز کریں گے، جو ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا۔ دو پیج اس کو جانیں گے صرف 30 منٹ، اوکے؟ اور آج نئے 8 شبد بھی جو ہے ہم عربک کے ساتھ سیکھیں گے اور اس کو ترجمے کے ساتھ بھی جانیں گے، اس کا ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو، نئے شبدوں کو ہم جانیں گے اور اس کو پہچانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آج جو ہے ہمیں آواز کی پریکٹس ہے، یعنی جو ان کی آواز ہے اس کی پروناؤنسیشن کے ساتھ اس کو بولنا سیکھیں گے۔ بہت سے ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر لوگ ان کو کھینچ دیتے ہیں بہت زیادہ، کوئی چھوٹا کر دیتا ہے، تو دیکھنا ہے کہ اس کا صحیح پروناؤنسیشن کیا ہے، بولا کیسے جائے گا، ان کس طرح سے، ان کی آواز جو ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے۔ اور ڈسکرمنیشن چیلنج، یعنی میں آپ کو ایک ایسا چیلنج دوں گا جس میں آپ کو پہچاننا ہے کہ دو پیج کون سا ہے، تو ایک یہ ایسا چیلنج ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے پہلی کلاس کا ہم جو ہے وہ ریویژن کر لیتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے جو پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، یعنی کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا دو پیش عربی شبد کے آخری حروف پر لگتا ہے، یعنی دو پیش کا مطلب، دو کا مطلب ہوتا ہے دو، جیسے کہ ہم بولتے ہیں کامن لینگویج میں دو ہوتا ہے، اور پیش جو ہے وہ ایک نشان ہوتا ہے جس میں یو کی آواز آتی ہے، پیش۔ اب ان دونوں کو، اب جب پیشوں کو ملا دیتے ہیں تو اس کو دو پیش کہتے ہیں، جس کے آخر میں ان کی آواز آتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو کسی بھی شبد پہ حرف کے اوپر، یعنی جو کلمہ لکھا ہے اس کے آخر میں اگر آپ کو یہ دو پیش نظر آتے ہیں تو اس میں ان کا ساؤنڈ آئے گا، اور وہ ایک کلمہ پورا کا پورا اپنے آپ میں ایک نام ہوگا، اپنے آپ میں ایک پورا کا پورا وہ ڈیٹا ہوگا۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی کہ جیسے کہ ہم نے اگزامپل کے طور پہ مالکن، ہم نے پریکٹس کیا تھا نا، مالکن رومن میں بھی جانا تھا، مالک کا مطلب ہوتا ہے راجا، مالک۔ تو اس کا احساس کے ساتھ ہم ہے بھی لگا دیتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہندی اور اردو میں تو الگ سے ایک جملہ لگتا ہے یا ہو، لیکن عربک میں اگر ہم ان لگاتے ہیں اور ان نہ بھی لگائیں تب بھی وہ ہے پڑھا جائے گا، لیکن ان کا جو ساؤنڈ ہے، یعنی کہ جو یہ دو پیش ہے، یہ عربک گرامر کا رول ہے، جسے ہم ایک بیگنر جو ہے وہ جب سیکھتے ہیں تو اس کو پہچاننے کے لیے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، جب بھی وہ ایسا کوئی جملہ دیکھے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک پورا کا پورا کلمہ ہے۔ جیسے کہ مالکن یعنی مالک ہے، راجا ہے۔ اب اگر ہم اس کو پورا پڑھیں گے تو اللہ مالکن یعنی اللہ مالک ہے۔ تو بس یہ تھا، اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے لیسن کی طرف جو آج کا ہمارا لیسن ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا لیسن یہ ہے کہ آج ہم نے نئے شبدوں کو سیکھنا ہے۔ نئے شبد کون کون سے ہیں دیکھیں، پہلے شبد پہ ہم آتے ہیں۔ پہلا شبد ہمارا ہے امامن۔ اچھا یہاں سے شروع کرتے ہیں، مسجدن۔ پہلا شبد کیا ہے، یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا، اور آپ میں سے جو پچھلی کلاس لے چکے ہیں ان کو بھی پتا تھا، بٹ ابھی جنہوں نے نیو جوائن کیا ہوگا ان کو بھی آج پتا چل جائے گا، اور اسی لیے ہم نے یہ پھر سے شروع کیا ہے تاکہ سب کے علم میں اضافہ ہوتا رہے اور سب کو پتا چلے۔ دیکھیں مسجدن، مسجدن یعنی نماز کی جگہ، مسجد، مسجد ہوتی ہے نماز کی جگہ، تو مسجدن۔ اسی طرح امام، امام یعنی نماز پڑھانے والا، امام ہوتا ہے جو رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، امام۔ یہ دو شبد ہمارے ہو گئے۔ اسی طرح چوتھا کلمہ جو ہے، تیسرا کلمہ یعنی حروف، تیسرا کلمہ یعنی شبد، میں یہ تینوں ایک ساتھ بار بار بولتا رہوں گا تاکہ آپ کو پتا رہے کہ یہ تینوں کو بولا جا سکتا ہے۔ عربی میں کلمہ بولتے ہیں، شبد بولتے ہیں ہندی میں، اسی طرح سے۔ اور یہ ہے خطیبن۔ خطیبن کیا ہے؟ خطیبن کا مطلب ہوتا ہے جو خطبہ دینے والا ہوتا ہے، خطبہ، خطاب کرنے والا، بیان کرنے والا، خطیبن۔ اسی طرح سے ممبرن، ممبرن کسے کہتے ہیں؟ ممبر کہتے ہیں جہاں پر ایک چبوترا ہوتا ہے چنا ہوا، جس پہ ہم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، یعنی امام جو ہوتا ہے وہ خطبہ دیتا ہے کھڑے ہو کے، ممبرن۔ تو یہ چار ہم نے شبدوں کو سیکھ لیا، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، آئیے
दूसरा एग्जाम्पल्स ये है कि बैतुन, ये भी हमने पिछली क्लास में सीखा था जब हमने शुरू किया था। आप में से नए लोग जो ज्वाइन हुए हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ, और वो गौर व फिक्र करेंगे। बैत का मतलब होता है घर, मकान, रहने की जगह। बैतुन, बैतुन। आपने यहाँ पर गौर व फिक्र किया कि यहाँ पर चारों शब्द अभी तक हमने जो है वो प्रैक्टिस किए, इनको पढ़ा, इनको बोला। तो चारों के अंदर यानी लास्ट में एक कॉमन चीज हमें नजर आई, वो है उन। यानी आप पहचान रहे हैं इसको। लेकिन एक बात मैं वाजे करता चलूं, सिर्फ पहचानना ही काफी नहीं होता। इसलिए आज का जो हमारा लेसन है वो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस है, यानी हम जुबान से भी बोलेंगे, क्योंकि ग्रामर का ये रूल है कि सिर्फ सीखना ही नहीं होता, वरना तो वो लिखा हुआ है। अब जब आप सीखेंगे यानी बोलेंगे, तभी तो आपके प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त होंगे, यानी आप बोल पाएंगे अच्छे से ना। तो इसलिए आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे बोलने की। तो ये है वलदुन। अच्छा, वलदुन का मतलब क्या होता है? वलदुन का मतलब है लड़का, बेटा, औलाद, वलदुन। इसी तरह से है तीसरा पॉइंट, वो है मुसाफिरुन। मुसाफिरुन क्या है? यानी मुसाफिर, चलता मुसाफिर होता है ना, यात्री होता है मुसाफिर। इसी तरह से है एक जो हमारा सबसे आखिरी का जो पॉइंट है वो नया है, और वो ये है बिशरुन। इसको अच्छा एक मैं वाजे करता चलूं, बुशरा भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बिशरुन है। तो बिशरुन का क्या मतलब होता है? बिशरुन का बड़ा अच्छा सा मतलब होता है खूबसूरत, खुशखबरी, खुशखबरी होता है, यानी खुशखबरी देना। बिशरुन, बशारत देना, बिशरुन। तो बिशरुन भी कह सकते हैं, बुशरा भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो ये हमने चार वर्ड ये हो गए, चार शब्द ये हो गए जो कलिमे हैं कहते हैं अरबी में, और चार शब्द ये हो गए, यानी हमने आठ शब्दों को उनके अरबिक के साथ और उनके ट्रांसलेशन के साथ जाना है। कौन कौन से हैं एक बार और दोहरा लेते हैं, ताकि आप में से जो बिगिनर लेवल पे हैं, यानी जो बिल्कुल न्यू ज्वाइन जिन्होंने किया है, उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे पहला है मस्जिदुन, यानी मस्जिद, जगह। इमामुन, यानी इमाम, नमाज पढ़ाने वाला। खतीबुन, यानी खुतबा देने वाला। मेंबरुन, यानी जगह जहाँ पर खुतबा दिया जाता है, एक चुना हुआ एक चबूतरा होता है। इसी तरह से बैतुन, यानी घर। अच्छा, एक बात और मैं बताता चलूं। अब देखें प्रोनाउंसिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी प्रैक्टिस की जरूरत जबान से बोलने की क्यों पड़ती है। अब अक्सर लोग हो सकता है मे बी ऐसा बोलते हो, बेतुन बोल दें बहुत से, बेतुन यानी बी ई, बेतुन, बी ई के कर दें बेतुन, जबकि क्या है? बी ई वाई, बैतुन है, बैतुन, यानी बैतुन है। बी नहीं है, बेतुन नहीं होगा, बैतुन पढ़ा जाएगा, बैतुन बोला जाएगा। इसी तरह से है वलदुन। वलदुन क्या है? वलदुन बहुत से बोल दें, वलदुन, वलदुन नहीं है, वलदुन है, वलदुन है, वलदुन है। लाम के ऊपर जबर है, लिहाजा वलदुन पढ़ा जाएगा, वलदुन नहीं है, वलदुन है, वलदुन। देखिए यहाँ पर आपको रोमन में भी नजर आ रहा होगा, डब्लू है, ए है, फिर एल है, फिर ए है। अगर ए नहीं होता एल के आगे तो वलदुन होता, अगर ए है तो वलदुन है, तो इसलिए वलदुन कहा जाएगा, वलदुन यानी बेटा। इसी तरह से मुसाफिरुन, मुसाफिरुन क्या है? यात्री। और बिशरुन, बिशरुन है, बिशरुन, बिशरुन क्या है? खुशखबरी देना, खुशखबरी। बुशरा भी कहते हैं इसको, बुशरा, बिशरुन भी कहते हैं। आपने सुना होगा ना, अक्सर खवातीनों का नाम भी होता है बुशरा, तो इसका मतलब यही होता है कि खुशखबरी। बुशरा का मतलब खुशखबरी देना। चलिए हम आगे लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है वो इसको बीच बीच में तोड़ तोड़ कर हम इसको बोलने की कोशिश करेंगे, यानी आवाज की प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये सोच रहा था कि एक एक करके करवाऊं, पर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा, एक्चुअली क्या है ना, मुझे शो नहीं हो रहा है, मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है ना, तो इस वजह से मुझे शो नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको बुलवाऊंगा, आप अपने जहाँ भी बैठे हैं, घर पे हैं, जहाँ भी आप अभी देखकर जो है सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सिर्फ आप वहीं पर बैठे बैठे दोहराइएगा, ठीक है? मुझे पता तो नहीं चलेगा, लेकिन मैं जैसे जैसे बोलूंगा आप मेरे साथ वैसे वैसे बोलना है आपने, दोहराना है, ठीक है? तो पहला जो है
ہم مسجدن، یعنی پہلے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. دیکھیں مس، آپ بولیے میرے ساتھ، مس جی دن. دون نہیں ہے. اچھا میں بتا دوں، بہت سے اس کو کھینچ سکتے ہیں، دون کر سکتے ہیں. دون دون نہیں ہے، دن ہوگا. مس جی دن. اب اس کو اگر ہم بولیں گے مسجدن، مسجدن. ایک اور مرتبہ دہرائیے، مسجدن. ایک اور مرتبہ، مسجدن. بہت اچھے. اب ہے بیتن، بیتن. اب اس کو کیسے کریں گے؟ اس کو توڑ کر بولیں گے، جیسے بے، بے، بولیے بے، اور تن، بیتن. اب اس کو ایک ساتھ بولیں گے ہم ملا کر تو بیتن، بیتن یعنی گھر. مسجدن یعنی مسجد، بیتن یعنی گھر. یاد رکھیے اس کے ٹرانسلیشن کو بھی آپ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا. بیتن کا مطلب گھر ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ لازمی ہے کہ عربک گرامر اگر سیکھ رہے ہیں تو صرف سمجھنے کے لیے، تاکہ قرآن کو اچھے سے سمجھ پائیں، سیکھ پائیں، سمجھ پائیں. مقصد قرآن کو سمجھنا ہے ہمارا. عربک سیکھنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ قرآن سمجھ میں آ پائے. تو بیتن یعنی گھر. اسی طرح سے اب آگے کا جو ہمارا تھرڈ ایگزامپل ہے اس کو ہم ایک مرتبہ دہراتے ہیں. و، اچھا بولیے و لا دن، و لا دن. اب ایک ساتھ بولیں گے ولدن یعنی لڑکا، ولدن یعنی لڑکا. اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. بیتن یعنی گھر، ولدن یعنی کیا ہوگا؟ لڑکا ہوگا. چیٹ سیکشن میں بتائیں، مجھے شو نہیں ہوگا لیکن آپ بولتے رہیں، بتاتے رہیں. ولدن یعنی لڑکا. ماشاء اللہ تعالی. تو یہاں پر ہم نے کس کو پہچاننے کی کوشش کی ہے، کس کی پریکٹس کی ہے؟ ان کی. یعنی یہ ان جو ہے نا، یہ ٹھیک سے آنا چاہیے. اس کا جو پروننسیشن ہے وہ درست ہونا چاہیے. ان ہونا چاہیے، اون نہیں ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیے گا. میں ایک اور مرتبہ بول رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں کہ اون نہیں ہونا چاہیے. بڑی سمپل سی بات ہے. آپ میں سے بعض حضرات ایسے ہوں گے جو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے، لیکن میں یہ بات ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو بالکل نیو ہیں. تو ان ہونا چاہیے، ان. ٹھیک ہے. مسجدن، بیتن، ولدن. ٹھیک ہے. چلیے اب اگلے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا دیکھیے، اب میں نے کہا تھا نا کہ ہم ایک پریکٹس کریں گے، یعنی ایک میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ نے بتانا ہے. تو آپ مجھے بتائیے گا، اس میں آپ کو شو ہو رہا ہوگا دو پیش ہے یا نہیں اس میں سے. تو میں سے آپ کو پوچھوں گا ان تینوں میں سے صرف ایک دو پیش ہے. باقی جو دو طرح کے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بعد میں ہم جانیں گے، جن کو تنوین کہتے ہیں. اصل میں ایک بات اور میں واضح کرتا چلوں، بعض اسٹوڈنٹس کو سب کو پتا ہوگا اس میں کہ ان کو تنوین کہا جاتا ہے، لیکن جن کو نہیں پتا ہے میں بتا دوں، ان کو تنوین کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. جس پہ دو دو نظر آتے ہیں نا، جیسے کہ آپ کو یہاں پر دو دو نظر آ رہے ہوں گے، ان کو تنوین بھی کہا جاتا ہے. اچھا تو ابھی ہم جو ہے دو پیش کی پریکٹس کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ مجھے اس میں سے بتائیے گا. آپ ایک بار دیکھ لیجئے، پھر میں اس کو اسکرین کو جو ہے وہ آف کر دوں گا، آپ لوگوں سے پوچھوں گا تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا. دیکھیں اس پہ سب تینوں میں کاف ہے نا، اور تینوں کے اوپر اور نیچے الگ الگ وہ ہیں، نشانات ہیں. تو آپ مجھے بتائیے آپشن اے یا آپشن بی یا آپشن سی، کس میں سے جو ہے وہ دو پیش ہیں؟ بتائیے. اچھا یزدان بھائی آپ مجھے بتا دیجیے گا اگر آپ کو شو ہو رہا ہے تو. جی جی، شو ہو رہا ہے. ہاں نہیں، مجھے یہ بتا دیجیے آپ کہ ابھی جو میں پوچھ رہا ہوں، مجھے چیٹ سیکشن میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب بتائیں کہ میں نے جی آپ سے جی، ایک سوال کیا ہے. اے بول رہے ہیں سب. اے بول رہے ہیں، اوکے اوکے اوکے. جی 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 جی. تو اے ہے، کیا ہے؟ اے ہے. یعنی جو دو پیش ہے وہ ان میں سے کون سا ہے؟ جو آپشن اے ہے، جس میں دکھ رہا ہے نا آپ کو، وہ اے ہے. اور باقی کے جو ہیں وہ ہم بعد میں آگے چل کے جانیں گے. اور میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ ان کو تنوین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تنوین کہا جاتا ہے. تو آج کا جو ہمارا لیسن میں سمجھتا ہوں کہ صرف اتنا ہی ہے، کیونکہ ہم دیکھیں ہمیں بالکل زیرو سے شروع کر رہے ہیں اور کوئی جلدی نہیں ہے کہ بہت کچھ ایک دم سے سیکھ جائیں. اب ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کے کچھ حضرات کا مائنڈ تو بڑا ماشاء اللہ تعالیٰ بہت اچھا ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے ایک دم سے آبزرو کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. بٹ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھنا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے ان کو دقت ہو سکتی ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ بالکل زیرو سے شروع کریں تاکہ
थोड़ा 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 यानी धीरे धीरे हम इनसे दोस्ती करें ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ समझना है, इनको समझना है और इनको बोलना भी है, बोलना भी है, ताकि हमें बोलना भी आ जाए, ताकि हम इनको अच्छे से बोल भी सकें, है ना। तो इसलिए 8 नए शब्द आज हमने देखे। 8 शब्द कौन कौन से थे? मस्जिद, इमाम, खतीब, मिंबर, घर, ठीक है। इसी तरह से वलदुन यानी बेटा। तो और दूसरा क्या हमने सीखा है वो है, इसी तरह से हमने बिशरुन सीखा, बिशरुन जिसको बुशरा भी कहते हैं, बिश्र जिसका मतलब होता है, बताइए क्या मतलब होता है? खूबसूरत, खूबसूरती, है ना। इसी तरह हर शब्द के आखिर में जो दो पेश आता है उसको हमने रोमन में जाना, ठीक है। और उनकी आवाज़ की प्रैक्टिस भी की छोटी सी हमने, यानी बोलने की कोशिश भी की। और ये दो पेश जो है हमने इनकी पहचान भी कर ली। मैंने आपसे अभी आखिरी में जो पूछा कि आप मुझे बताइए, तो आपने बाकायदा बड़ी आसानी से बता दिया कि जो ए है, ए नंबर वाला है, वही दो पेश है जो काफ के ऊपर दो पेश नजर आ रहे हैं। यानी निशान कैसा नजर आता है? दो पेश, यानी पहले एक पेश होता है उसको यू की आवाज आती है उसमें, तो दो होते हैं तो फिर उन हो जाता है, उनका साउंड सुनाई देगा। ऊन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ एक और मर्तबा, ऊन नहीं होगा, उन होगा, उन। बैतुन, खतीबुन, मिंबरुन, मस्जिदुन, बिशरुन। ठीक है, एक मर्तबा और दोहरा दीजिए, उसके बाद हम ये कंप्लीट करते हैं, फिर आगे लेसन में और नया सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे साथ दोहराइए, मस्जिदुन, इमामुन, खतीबुन, मिंबरुन, बैतुन, वलदुन, मुसाफिरुन, बिशरुन। अच्छा, इनके मतलब भी जान लेते हैं। मस्जिदुन यानी मस्जिद, इमामुन यानी इमाम जो नमाज पढ़ाते हैं, खतीबुन यानी जो खुतबा देते हैं, खिताब करते हैं, जुम्मे के दिन खुतबा होता है, उससे जो खुतबा होता है वो खतीबुन, उसे खतीब कहा जाता है। मेंबरुन यानी मेंबर जहाँ पर खड़े होकर खुतबा दिया जाता है, जगह को कहते हैं, यानी जो एक चबूतरा होता है। बैतुन यानी घर, वलदुन यानी बेटा, लड़का, वलदुन। मुसाफिरुन यानी, मुसाफिरुन किसे कहते हैं? मुसाफिर जो यात्री होता है। और बिशरुन यानी खूबसूरती, बुशरा भी कहा जाता है। चलिए जज़ाकल्लाह खैर। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। एक सेकेंड बस, स्टॉप हो गया है। जी, क्लियर है सबका? बिल्कुल क्लियर है। किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन हो बताएं। क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसानी से, जितनी आसानी हो सकती है ना गाइस, उतनी उतनी तरीके से, उतनी मतलब आसानी से हमने जो है वो समझाने की कोशिश की है, कि ताकि सबको, सबको, हमारा मकसद है सब लोग तक बात जो है वो पहुंच जाए, बस सबको समझ में आ जाए बस। इसलिए हमने रोमन में भी रखा है इसको, बहुत यानी इस जो सिलेबस है हमारा, ये इसको बहुत ही आसानी तरीके से बनाया है। चलिए माशाल्लाह, माशाल्लाह ताला सभी को समझ में आ गया है। पीडीएफ, पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, कोई हर्ज नहीं है, और आसानी के लिए, ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जी जी जी। बाकी अभी सबको क्लियर है ना? किसी का कोई सवाल हो इसके मुतालिक तो बता दीजिए, अभी फिर हम अगला लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो आज का है वो नमाज के मुतालिक चल रहा है ना अभी, क्योंकि अरबिक ग्रामर क्लास चल रही है, तो हम 30 मिनट नमाज के मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं। जी जी जी। चलिए तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा लेसन है, हमने पिछली क्लास का थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या जाना था? हमने नमाज में जो एक सुन्नत बरकरार होती है, यानी नमाज का जो एक हिस्सा है, हमने उसके बारे में जाना था। और वो क्या था? वो था रफुल यदैन। क्या कहते हैं? रफुल
یدین، رفع کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کو اٹھانا، یدین کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، رفع کا مطلب اٹھانا یعنی اوپر کی طرف، یدین ہاتھوں کو کہتے ہیں۔ اچھا رفع الیدین طریقہ دیکھیں آپ، جو طریقہ ہوگا رفع الیدین کا وہ طریقہ ہے یہ، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میری آواز، میری وائس بریک تو نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کو صاف آ رہی ہے، کلیئر؟ میری آواز آپ کو ٹھیک سے آ رہی ہے جی؟ تو رفع الیدین دیکھیں کس طرح سے کیا جاتا ہے، ایک آپ دیکھیں صحیح طریقہ لکھا ہے، ایک لکھا ہے غلط طریقہ۔ اکثر لوگ، بعض حضرات کیا کرتے ہیں، وہ اپنے کانوں کو چھوتے ہیں اور اپنے ان کی ہتھیلیاں کانوں کی طرف ہو جاتی ہیں، ان کے رخ جو ہے ہتھیلیوں کے وہ کانوں کی طرف ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ اس طریقے سے رفع الیدین نہیں کیا جاتا۔ اکثر رفع الیدین کا جو طریقہ ہے وہ یہ والا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی۔ تو ہم نے کل جانا تھا رفع الیدین ثابت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کو آخری وقت تک کیا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں سے وفات سے پہلے چھوڑ دیا تھا، منسوخ کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا؟ تو ہم نے کیا جانا تھا کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا ہے، اور ہم نے میں نے اس کے اکارڈنگ کچھ احادیثیں بھی آپ کو سامنے جو ہے وہ دکھائی تھیں، آپ کو، آپ نے دیکھی بھی تھیں، آپ نے پڑھا بھی سمجھا بھی انہیں نا۔ تو ایک حدیث اور دو تین حدیثیں ملتی ہیں جو رفع الیدین کو منسوخ قرار دیتے ہیں، جن سے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا، لیکن وہ حدیثوں میں آپ نے دیکھا ہے ٹکراؤ ہے، بیچ میں اختلاف ہے، اور جس چیز میں اختلاف ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، تو اسے فالو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کی ڈیٹیلز میں چاہیں، جو میں نے آپ کو حدیث پیش کی تھی، بتائی تھی، حدیث نمبر 257 تھی، اور ایک تھی کون سی؟ 748، ابو داؤد کی، وہ سیم حدیث ہے۔ حدیث کون سی تھی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ کر دکھاؤں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی؟ اور پھر انہوں نے رفع الیدین صرف ایک ہی مرتبہ کیا۔ کتنی مرتبہ کیا تھا؟ کل کون کون تھا بتائیے؟ کتنے لوگ تھے آپ میں سے کل؟ جی جی میں پوچھ رہا ہوں کتنے لوگ تھے؟ آج کون کون نیا ہے بتائیے، کس کس نے نیو جوائن کیا ہے؟ سب تھے ماشاء اللہ۔ اوکے اوکے، تو جو نیو ہیں ان کو بھی میں بتا دوں، کل جو ہماری ڈسکشن تھی، جو کل ہمارا لیسن تھا، وہ رفع الیدین کے متعلق تھا کہ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا یا نہیں چھوڑا تھا۔ تو جو حدیث میں نے پیش کی تھی، ایک تو جابر بن سمورہ والی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھ کر کے، یہ کیا ہے کہ تم گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، جیسا گھوڑے اپنے گھوڑے جو ہیں اپنی دموں کو ہلاتے ہیں، تو لہٰذا نماز میں سکوت اختیار کرو۔ لیکن یہ کس وقت تھا؟ بتائے گا کوئی؟ یہ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا، یہ کس وقت کہا تھا، کس موقع پہ کہا تھا بتائیں؟ سلام کے وقت، ویری گڈ، بہت اچھے، سلام کے وقت کہا تھا نا۔ ماشاء اللہ، سمجھ میں آ گئی ہے ماشاء اللہ۔ اچھا دوسری بات، جو حدیث تھی اس میں اختلاف ہے، جیسے کہ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، یعنی اس میں اختلاف ہو چکا ہے۔ اب اگر اس کی باریکی میں جائے نا، میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث کو جو راوی ہے نا، اس میں سفیان سوری ہے، سفیان سوری، اور وہ سفیان سوری کس سے روایت کر رہے ہیں پتہ ہے؟ وہ کر رہے ہیں علقمہ سے، اور علقمہ کس کے بیٹے ہیں؟ علقمہ ہے واہل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں علقمہ۔ اچھا سفیان سوری ان سے ڈائریکٹ روایت نہیں کر رہے، یعنی کہ انہوں نے ڈائریکٹ ان سے نہیں سنا تھا، کن سے؟ علقمہ سے۔ انہوں نے بیچ میں کسی سے سنا تھا، اس لیے انہوں نے کہا ان، ان استعمال کیا جاتا ہے جب کسی سے آتی ہے کوئی چیز، جیسے انہوں نے کہا ان علقمہ، یعنی ان یعنی علقمہ سے روایت ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں حدثنا، حدثنا کا مطلب ہوتا ہے میں نے سنا، حدثنا میں نے سنا، حدثنا علقمہ یعنی میں نے علقمہ سے سنا، تو بات الگ ہوتی۔ لیکن اس میں جو حدیث میں ہے وہ ہے ان علقمہ، ان کا مطلب ہوتا ہے ان سے روایتیں۔ اب جب ان سے روایتیں، تو علقمہ کی سفیان سوری سے ملاقات ہی نہیں ہے، یعنی ان کے آپس میں اس حدیث کو لے کر کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو جب ملاقات نہیں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ سفیان سوری نے بیچ میں کسی سے سنا ہے۔ اب وہ بیچ میں کون ہے، جب تک اس کی وضاحت نہیں ہوگی، یعنی سما کی تشریح نہیں ہوگی، خلاصہ نہیں ہوگا، تو ہم کیا اس پہ یقین کر سکتے ہیں بتائیے؟ مثلا آپ کا کوئی دوست ہے، اور وہ بہت، آپ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اور وہ آپ سے کہے کہ میں نے فلاں فلاں بات، فلاں شخص سے بات سنی ہے، وہ فلاں فلاں شخص سے یہ بات آئی ہے، اب وہ بات
جبکہ آپ کے دوست کی اس سے ملاقات بھی نہیں ہے جس کا وہ نام لے رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کو بھی جانتے ہیں جس کا وہ نام لے رہے ہیں آپ کے دوست۔ تو بیچ میں تو آپ ظاہر پوچھیں گے نا کہ ارے یہ بات تو تمہاری تو ملاقات ہی نہیں ہے اس سے، وہ تو وہ تو یار کافی ٹائم پہلے جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ تو یعنی تم نے جو یہ بات آئی ہے تم اس کی طرف منسوخ کر رہے ہو کہ ان سے یہ بات آئی ہے، تو کس سے سنی ہے یہ بات؟ جب تک وہ نہیں بتائیں گے تو یعنی کہ یقین نہیں کر سکتے۔ تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، یعنی کہ اس میں امام مسلم کا یہ مقدمہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مدلس، مدلس کہتے ہیں چھپانے والے کو، اور تدلیس کہتے ہیں چھپانا۔ تو سفیان ثوری یہ راوی تھے، مدلس تھے۔ مدلس کا مطلب ہوتا ہے بندے کو چھپا دینا۔ انہوں نے کسی شخص کو چھپا دیا جس سے بات سنی، اور بات کس کی طرف منسوخ کر دی؟ علقمہ کی طرف، کہ علقمہ سے روایت ہے کہ اس شخص نے جس سے، لیکن اس کا نام نہیں لیا جس سے انہوں نے سنی ہے۔ تو جس سے انہوں نے نہیں سنی ہے تو شک پیدا ہو گیا، تو لہٰذا اس پہ جب تک یقین نہیں کیا جا سکتا، پوری طرح سے وضاحت نہ ہو جائے۔ میری بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ تھوڑا سا ڈیٹیل ہے، تھوڑا سا مطلب مشقت ہو سکتی ہے سمجھنے میں کچھ کو، لیکن میں نے اس لیے وضاحت کرنی ضروری تھی تاکہ اس پہ یقین اس لیے نہیں کر سکتے، جو ترمذی کی حدیث ہے نا، اس لیے بھروسہ نہیں کر سکتے۔ باقی اس کے علاوہ بخاری میں جو میں نے بتائی تھی آپ کو، جو عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے سالم، سالم کون تھے؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے، اور حضرت عمر کے کیا ہوئے؟ پوتے ہوئے۔ تو حضرت عمر کے جب پوتے ہوئے ہیں جو سالم تھے وہ تابعین تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ نہیں پایا تھا۔ تو جب زمانہ نہیں پایا تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع الیدین تو منسوخ نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو وہ نماز سکھا رہے ہیں جو منسوخ ہو گئی، اور منسوخ ہوتی تو ظاہر ہے ایک ہی مرتبہ سکھاتے، لیکن یہاں تو وہ رکوع سے جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت بھی سکھا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہوا ہے یا نہیں، بتائیے۔ باقی آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ کوئی بھی بات، میری کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی بات اگر میری اپنی طرف سے ہے تو آپ اسے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیجیے گا۔ میں آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ آپ صرف دلائل کو فالو کریں، دلائل کو چیک کریں۔ آپ جا کے کہیں بھی چیک کر سکتے ہیں، گوگل پہ، چیٹ جی پی ٹی پہ، کتابوں میں، یوٹیوب پہ، جہاں بھی آپ علماء سے جائیں کہیں بھی معلوم کریں، جو بھی آپ کے پاس کوئی شک و شبہ ہو آ کر مجھ سے آپ کوشچن کریں، آپ سوال کریں، آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو بالکل کھلا کہہ دیا ہے، بول دیا ہے کہ آپ جا کے چیک کریں، کیونکہ میری بات بالکل بھی اس وقت نہیں قبول کی جا سکتی، کیونکہ اماموں کا بھی یہ قول تھا، اور ہم ہر شخص کو یہ کہنا چاہیے کہ ہماری رائے کو بالکل بھی نہ قبول کیا جائے جب تک اس کی آپ خود سے تحقیق نہ کر لیں، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسعولا، کہ اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جس کے بارے میں تمہیں ڈیفینیٹ علم نہ ہو جائے، یقیناً کان، آنکھ اور عقل یعنی دل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو چلیے ہم اگلے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں، یہ تھوڑی سی ریویژن تھا، تھوڑا سا لمبا ہو گیا ریوائز۔ آگے اب ہم جو ہے وہ اگلا لیسن یہ ہے کہ اچھا نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بتائیے؟ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے قیام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قیام نہیں، قیام کرتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، یعنی قیام کرنا، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے باقاعدہ، قیام کرنا۔ یہ نا وقوموا للہ قانتین، یعنی کہ اور فرما بردار بن کر اللہ کے لیے کھڑے رہو، یعنی نماز کس طرح سے؟ پہلے کھڑا ہونا ہے، ہمیں کھڑے ہونا، قیام۔ تکبیر تحریمہ کہیں گے، پہلے قیام کریں گے یعنی کھڑے ہو جائیں گے ٹھیک سے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ کے بارے میں ہم نے جان لیا تھا پچھلی کلاسوں میں۔ آج ہم قیام کے بارے میں جانیں گے، یعنی کھڑا کیسے ہونا چاہیے، اصل طریقہ کھڑے ہونے کا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے تو اصل طریقہ دیکھتے ہیں کھڑے ہونے کا کیا ہونا چاہیے۔ آپ میں سے کئی حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بعض حضرات اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، بعض لوگ اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے دونوں پاؤں جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ رخ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور ایک الگ رخ، یعنی اس کا ایک الگ جا رہا ہوتا ہے اور ایک اس طرف جا رہا ہوتا ہے، یعنی ایک اپنے لیفٹ میں جا رہا ہوتا ہے، ایک رائٹ میں جا رہا ہوتا ہے، یعنی بالکل قبلے کی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا۔ تو نماز میں پاؤں کو اس طرح سے رکھنا صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں صحیح طریقہ دیکھنا چاہیے، اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ اچھا مردوں کا بھی اور دونوں کی بات کر رہا ہوں میں، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ نماز میں پیروں کو کس طرح کھڑے ہو رکھنا چاہیے۔ دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا،
جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے یہ، یعنی ہمارے جو پیر ہیں بالکل قبلہ رخ ہونے چاہیے بالکل، یعنی سنت طریقہ یہی ہے۔ کس طرح ہونا چاہیے بتائیے؟ آپ لوگوں سے میں سوال کر رہا ہوں، کس طرح ہونا چاہیے نماز میں ہمارے پیروں؟ قبلہ رخ، بتائیے ایک ایک کر کے بتائیے، چیٹ سیکشن میں بتائیں کس طرح ہونا چاہیے۔ اسٹریٹ ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، بالکل سیدھا۔ عادل بھائی، مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو نا تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے، گرلس کو اسپیشلی گرلس پوچھ رہی ہیں یہ مردوں کا طریقہ ہے۔ گائز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، عادل بھائی جو آپ کو بتا رہی ہیں یہ سب کا طریقہ ہے، کوئی کسی کا مرد کا یا عورت کا نہیں ہے، یہ ہر کسی کا طریقہ ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ جی 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 بالکل بالکل، اس کو بھی واضح کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس کو بھی ہم نیکسٹ کلاس میں واضح کریں گے کہ کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عورتیں خواتین لہٰذا اس طرح سے کر سکتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ طریقہ خواتینوں کے لیے صحیح رہے گا؟ نہیں رہے گا نا، ظاہر ہے کہ دیکھیں نا کہ کس کس طرف جا رہے ہیں وہ پیر، تو یہ تو دونوں پہ لازم ہے کہ مرد حضرات بھی اس طرح سے رکھیں گے، اپنے پیروں کو اس طرح کریں گے، اور خواتین بھی اپنے پیروں کو اس طرح کریں گے۔ اچھا، آپ نے ایک بات اور سنی ہوگی، میں بتا دوں آپ کو، آپ میں سے یہ بات کس کس نے سنی ہے؟ یہ دیکھیے، آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ بات سنی ہے کہ پیروں کو 4 انگل کے برابر رکھنا چاہیے؟ بتائیے۔ اچھا، کس کس نے سنی ہے بتائیں؟ پیروں کو صرف اتنا گیپ رکھنا چاہیے اس کے اندر کہ 4 انگل ہو۔ ارے واہ، ارے باپ رے، سبھی نے سنا ہے اوکے، تو دیکھیں میں بتا دوں آپ کو، اللہ کی قسم واللہ، آپ کو یہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، میری کوئی بات نہیں ہے، یہ 4 انگل والی جو حدیث بتائی جاتی ہے یا بیان کیا جاتا ہے، لہٰذا حدیث تو نہیں بتائی جاتی، بولا جاتا ہے نا کہ 4 انگل ہونا چاہیے، ایسا ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ بتائیے کہیں ملتا ہے؟ کہیں بھی نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا ہے۔ آپ مجھ سے چاہیں اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں حق پہنچانا ہے، ہمیں حق بات واضح کرنی ہے اور حق کو فالو کرنا ہے، صحیح چیز کو فالو کرنا ہے میری بھائیوں میری بہنیں، ہمیں صحیح چیز کو فالو کرنا ہے اور غلط چیز کو فالو نہیں کرنا ہے جو معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ نہیں ملتا، واقعی نہیں ملتا ہے، کہیں نہیں ملتا ہے، جو 4 چیزیں بتائی جاتی ہیں 4 انگل کے برابر آپ کو جو ہے پیر کو کھولنا چاہیے، ایسا کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ اگر مل جائے تو جی ٹھیک ہے، ہم بھی کر لیں گے، آپ لا دیجئے، اگر کوئی آپ کو مل جائے، کوئی حدیث مل جائے صحیح سند کے ساتھ کہ جس میں یہ 4 انگل کے برابر پیر کھولنے کا حکم دیا گیا ہے، تو بالکل واضح، ہم خود اس میں رجوع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنی تھی، کیونکہ یہ بات بہت زیادہ فیمس ہے اور لوگوں نے اس کو بنایا ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ لہٰذا جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز اور، ابھی ہم بات کرتے ہیں طریقے پہ، دیکھیں صحیح بخاری کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے اس کا 725، نمبر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ 725 ہے، 725 نمبر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اچھا، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفے برابر کر لو۔ اچھا، یہ جو بات کی جا رہی ہے ابھی یہ مردوں کے متعلق میں کر رہا ہوں جب جماعت سے نماز ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ مرد اور عورت کے مسئلے ایک دوسرے کو پتہ ہونے ضروری ہیں، لازمی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بنایا اس لیے کہ تاکہ وہ نسل در نسل آگے پہنچائے، اور اس میں وہ ان کو نیک اولاد بنائے، تاکہ اپنے بچوں کو بھی تو سکھا سکے نا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف مردوں کو جو ہے وہ اپنے ہی مسائل پتہ ہوں، عورت کے پتہ ہی نہ ہو، یا عورت کو صرف اپنے ہی مسائل پتہ ہوں لہٰذا مردوں کے پتہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے، سب کو ایک دوسرے کے مسائل اس طرح پتہ ہونے چاہیے بہت زیادہ، کہ تاکہ کوئی بھی جو مت ہے، کوئی بھی جو دین کے اندر ایڈ کی جاتی ہے چیزیں، یا لوگ جو ہے مت بنا کے اس کو پھیلا دیتے ہیں، تاکہ اس کی کلیئر ہو جائے، یعنی وہ چیز کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اچھا، یہاں پر کیا بتایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفے برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ کو پیچھے سے 90 ڈگری، یعنی بالکل پیچھے کا بھی نظر آ جایا کرتا تھا جب آپ کے پیچھے کوئی مقتدی یعنی صحابی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ صفے برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ معجزہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی معجزے اٹیچ تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبیوں کا دل زندہ رہتا ہے، یعنی اللہ کے نبی کا دل
جو ہے وہ سوتا نہیں ہے، جاگتا رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے. یعنی کہ نبی علیہ السلام کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم تو سو جائیں گے تو لازمی ہو جائے گا ہمارے لیے تو کہ ہمیں وضو کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی جب آپ سوتے تھے، لیکن آپ کا دل، بتائیے کیا کرتا تھا؟ بتائیے، آپ کا دل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا ہو رہا ہوتا تھا؟ بتائیں. جاگتا تھا، جاگا رہتا تھا، ہے نا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک معجزہ اور عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جو اٹیچ تھا آپ کے ساتھ. وہ تھا کہ آپ پیچھے سے دیکھ لیا کرتے تھے، آپ کو نظر آ جایا کرتا تھا. تو آپ عام انسان جیسے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ضرور تھے، بٹ آپ ایک عام انسان جیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِكُ مَنْكِبَهُ مِنْ كِبِي صَاحِبِهِ وَقَدَمُهُ بِقَدَمِهِ. یعنی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص کیا کرتا کہ اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم، یاد رکھیے قدم یعنی پیر، اپنا قدم اس کے قدم سے ملا لیتا تھا. کیا کرتا تھا بتائیے؟ کندھا اور پیر کیا کرتے تھے؟ ملا لیتا تھا. کس طرح ملاتا تھا؟ اس طرح ملا لیتا تھا. دیکھیے یہ اس طرح یہ کندھا ملنا چاہیے بالکل، یعنی بیچ میں اسپیس نہ ہو، جوائن ہو جائے. اور اسی طرح یہ دیکھیں بیچ میں جو صف ہے اس میں گیپ نہ رہے، یعنی آپس میں بالکل مل جائے، یعنی قدم سے قدم مل جائے. اس طرح گیپ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے آج کے ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں جب آپ جاتے ہیں تو بعض حضرات اتنے زیادہ گیپ ہوتا ہے ان کے درمیان، تو ایک بندہ اندر چلا جائے، میں نے خود دیکھا ہے. تو یہ گیپ کرنا، اللہ کے نبی نے اس پہ سخت وعید فرمائی ہے. میں بتا دوں آپ کو، بڑی سخت وعید ہے. اور وہ وعید کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. بڑی سخت وعید ہے میرے بھائیوں میری بہنیں، بڑی سخت وعید ہے. اور یہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برابر کھڑے رہو، آگے پیچھے نہ ہٹو، ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی. اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چپک کر کھڑے ہوا کرو. جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ بارگاہ الہی میں چپک کر کھڑے ہوتے ہیں، مل کر کھڑے ہوتے ہیں. اس طرح سے کھڑے ہوا کرو. اور آگے پیچھے کا مطلب ہے کہ آگے پیچھے بھی نہ ہو، یعنی کوئی کسی کا قدم آگے ہے اور کسی کا پیچھے ہو گیا، یعنی لائن ٹیڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے. جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھیں کہ برابر کھڑے ہو، یعنی بالکل برابر آگے پیچھے نہ ہو اور مل کر کھڑے ہونا چاہیے، جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. دیکھیے کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں، بالکل صحیح. اور یہ دیکھیں بیچ میں کتنا گیپ ہے. تو اس کے متعلق پتہ ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا گیپ کے متعلق؟ میں بتاتا ہوں. دیکھو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ دیکھیے ابو داؤد کی حدیث ہے. حدیث نمبر اس کا کیا ہے؟ کیا نمبر ہے بتائیں؟ حدیث نمبر بتائیں کیا ہے اس کا؟ حدیث نمبر پوچھ رہا ہوں جی. یاد رکھیے گا یہ نمبر. ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صفوں میں خوب مل کر کھڑے رہو اور ایک صف دوسری صف سے نزدیک رہو، اور گردنوں کو بھی ایک دوسرے کے مقابل میں رکھو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ صفوں میں سے گھس آتا ہے گویا کہ کالی مینڈی چیپ، یعنی بچہ ہو، اس کا بچہ ہو. کس کا بچہ؟ مینڈی کا بچہ. جیسے کہ یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، دیکھیے یعنی ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا مینڈی کا، تو وہ شیطان اس طرح گھساتا ہو. اب مجھے بتائیں بردرس اینڈ سسٹرز، اگر ایک مینڈے کا بچہ ہو سپوز کریں، تو مینڈے کا بچہ اوپر سے کودے گا یہاں سے یا پھر نیچے سے گھسے گا؟ بتائیں کہاں سے کودے گا؟ مینڈا کیسا ہوتا ہے؟ مینڈے کی جو بچہ ہوتا ہے وہ کہاں سے گھستا ہے؟ نیچے سے، ہے نا. اوپر سے تو یہ نہیں ہے کہ ایک دم فلائنگ والی جو ہے وہ مینڈا ہوگا چھوٹا سا جو اڑ کے نکل جائے گا اوپر سے. نیچے سے ہی نکلے گا. تو لہٰذا ہمیں نیچے سے بھی کیا کرنا ہے؟ صفوں کو بتاؤ کیسے کرنا ہے؟ قدم سے قدم ملانا ہے، یعنی مل جانا ہے، بالکل مل جانا ہے، ملا لینا ہے. اور ایک ایگزامپل میں یہ بھی دے سکتا ہوں اس میں کہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے کہ جس کے اندر کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی امیر کو کسی غریب پہ، کسی اجمی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، مگر یہ کہ تقوی کے اعتبار سے، صرف تقوی کے اعتبار سے. اب مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے بازو میں، ہم بڑا گورا بدن ہے ہمارا، ہم اچھے دکھتے ہیں، اور ایک بچہ، ایک ہمارے بازو میں آ کے ایک بندہ ایسا کھڑا ہو جاتا ہے جس کا جو رنگ دبا ہوا ہے، کالا ہے،
گندا ہے تھوڑا سا، غریب ہے، اور وہ آ کے برابر میں ہمارے قدم ملا دیتا ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جو کہ بزنس مین ہے، یا مان لیں کہ آپ ایک پرنس ہے، بڑا ہے، بادشاہ ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ قدم سے قدم ملائے گا، تو یہی تو اسلام کی خوبی ہے کہ وہ اسے ہٹا نہیں سکتا، اس سے ٹچ ہوگا کہ وہ بھی، اس کی بھی وہی جگہ ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب رکوع میں جائے گا وہ، اور اس کے قدم کو اور اپنے قدم کو جب ملے ہوئے دیکھے گا، تو اسے یہ احساس ہوگا کہ دیکھو یہاں پر ایک کالا بھی اور ایک گورا بھی، دونوں برابر، یعنی اللہ کی نظر میں، رب العالمین کی نظر میں، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی اجمی، کوئی غریب، کوئی فقیر، امیر، کچھ نہیں ہے، صرف ایک انسان ہے، ابن آدم۔ تو یہ بھی میں ایک مقصد ہے اس کا، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کہ جب ہم پیروں کو پیر سے ملائیں گے، ہم اپنے کندھے کو کندھے سے ملائیں گے، دل میں محبت پیدا ہوگی۔ کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا اللہ تعالیٰ، اگر تم صفوں کو ایسے صحیح سے برابر نہیں کرو گے، ٹیڑھا کر دے گا۔ تو میری بھائی، میری بہنیں، ہمیں محبت پیدا کرنی ہے، اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کندھا بھی ملائے گا، اور ساتھ میں من احدو یلزکو والقبہ من کبس، یعنی کندھے سے کندھا، وہ صاحبہ وقدمہ بقدمہ، یعنی قدم سے قدم بھی ملا لے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اس لیے ہمیں قدم سے قدم ملانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ میں ایک بات اور میں واضح کرتا چلوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسئلہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص قدم ملاتا ہے، اب کوئی ملانا ہی نہیں چاہ رہا ہے، یعنی کسی نے قدم چھوٹے کرے ہوئے ہیں، کوئی ملانا ہی نہیں چاہ رہا ہے، تو کیا ہمیں زبردستی ملانا ہے؟ اگر زبردستی ملائیں گے تو ظاہر ہے وہ قدم ایسے ہو جائیں گے اس کے، تو اتنے چوڑے ہو جائیں گے۔ کیونکہ سپوز کرو یہاں پر، اگر یہاں پر دیکھیں، ایک سیکنڈ، یہاں پر یہ میں نے نشان بنایا ہے، یہاں پر اگر کوئی شخص کھڑا ہو اور اس کا قدم یہاں ہو، اب وہ اس کو ملانے کے چکر میں یہاں کر لے، اور ایک شخص یہاں کھڑا ہو، تو یہ تو قدم ہی چھوڑے ہو جائیں گے، اور پھر کندھا نہیں مل پائے گا۔ کندھا مل پائے گا؟ بتائیے، کندھا مل پائے گا یا نہیں؟ تو یعنی دوسرے کی بھی انومتی ضروری ہے، یعنی دوسرا بھی جب بندہ تیار ہوگا، اگر وہ اس کے لیے ریڈی ہے، اگر وہ سمجھدار ہے، اسے پتا ہے کہ چلو ہمیں قدم ملانا چاہیے، تو ملائیے۔ اور اگر وہ نہیں ملاتا ہے یا اسے پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ صرف درمیان کا راستہ اختیار کریں گے، یعنی یہ طریقہ، یعنی زیادہ قدم آپ کے جھکے بالکل بھی ملے نہ ہو، یعنی کہ ایسا کہ 4 انگل کے برابر بولا جاتا ہے، تو دیکھیں وہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ یعنی ہمارے شولڈر کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی آپ ایک انسان کو کھڑا کریں گے، تو بالکل جب وہ سیدھا کھڑا ہوگا تو اس کے قدم کتنے کھلے ہونے چاہیے؟ بتائیے، کتنے کھلے ہونے چاہیے؟ بتائیے، کم سے کم کتنے کھلے ہونے چاہیے؟ بتائیں جی، آپ لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں، کتنے کھلے ہونے چاہیے؟ جی جی، جتنے ہمارے کندھے ہوتے ہیں نا، جتنے کندھوں کی چوڑائیاں ہوتی ہے، صرف بس اس کے لیول پہ آ جائے، یعنی تاکہ ایک انسان تھوڑا سا بیچ میں، مطلب اس کے بالکل سیت میں آ جائے وہ، یعنی باڈی پارٹ اس کا بالکل سیت میں آ جائے، ہر ایک ایک چیز اس کی سیت میں آ جائے، سمجھ گئے آپ؟ تبھی کندھے سے قدم مل پائے گا۔ اگر مثلاً کوئی اتنے پیر چوڑے کر لیتا، آپ نے دیکھیں کئی لوگ، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ چوڑے پیر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کندھا مل پائے گا؟ بتائیے مجھے، بتائیں کندھا مل پائے گا؟ پھر نہیں مل پائے گا کندھا۔ اگر پیر سے پیر ملانے لگے اور چوڑے کر کے ملانے لگے، بعض حضرات کے پیر پہ ہی انہوں نے زور ڈالا کہ بھائی ہمیں پیر ملانا ہے، یعنی ہمیں قدم ملانا ہے، کیونکہ لہٰذا اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ صحابہ جو ہے وہ قدم ملایا کرتے تھے، لیکن وہ کندھوں کو بھول جائے تو پھر تو کندھا ہی نہیں مل پائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں جو اصل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قدم اتنے کھولے جائیں کہ جس میں آپ کا شولڈر بھی مل جائے اور قدم بھی مل جائے۔ اچھا، خواتین کے لیے بھی یہ ہے کہ خواتین اپنے شولڈروں کو، اپنے جو قدم ہیں، وہ بہت زیادہ بالکل نہیں درمیان میں بچیں گی نہیں، یعنی 4 انگل کے برابر نہیں کریں گی، اس سے تھوڑا سا وہ گیپ کر سکتی ہیں، تھوڑا سا گیپ، یعنی جیسے کہ اس میں نظر آ رہا ہوگا، اس سے چاہے وہ تھوڑا سا کم بھی کر سکتی ہیں، اور جس کو اگر اتنا کمفرٹیبل لگتا ہے جیسے کہ اس میں نظر آ رہا ہے آپ کو، دیکھیے، وہ اتنا بھی کر سکتی ہے، شولڈر کے برابر بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 4 انگل کے برابر لہٰذا وہ ثابت نہیں ہے، ملتا نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ سے یہی ملتا ہے کہ وہ شولڈر کے برابر اپنے قدموں کو کھولا کرتے تھے، کیونکہ قدم اور شولڈر کا ذکر ہے، یعنی کندھے کا ذکر ہے کہ دونوں مل جایا کرتے تھے، جب دونوں ملیں گے تو یعنی سیت میں قدم کھلائے گا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو قدم کہاں ملے گا؟ بالکل سیت میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کا جو ہے وہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، دیکھیے یہ کندھے بالکل ملنے چاہیے، ایسے گیپ نہیں ہونا چاہیے، یہ دیکھیے، ورنہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دے گا تمہارے دل، اگر تم صفوں کو برابر نہیں کرو گے، ملاؤ گے نہیں، بلکہ یہ بھی ذکر ہے اس میں، یہ دیکھیے،
انس بن مالک کی حدیث ہے. اچھا یہ دیکھیے، اور میں بتا دوں، اب کسی کا کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے کر سکتا ہے، کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو وہ بھی کر سکتا ہے. میں نے میرے خیال سے نا ساری حدیثیں آپ کو بتا دی ہیں ابھی، آلموسٹ سبھی حدیثیں ہم نے جو ہیں وہ ریڈ کر لی ہے. بس میں ایک وضاحت کر دوں، یہ آپ نے دیکھا تھا تو اس طرح نہیں ہونے چاہیے. دیکھیے اس میں بہت زیادہ کم گیپ ہے، اور یہ بہت زیادہ جو ہے awkward بھی لگتا ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. تھوڑے تو قدم کم سے کم کھلے نا، تھوڑے تو کم سے کم کھلے، کم سے کم اتنا تو کھلے نا کہ آپ کے شولڈر کے مافک ہو، یعنی آپ کے شولڈر کے برابر ہو، جیسا کہ اس میں نظر آ رہا ہے. دیکھیے یہ دیکھیے اتنے بھی کھول لیں گی نا، اگر خواتین اتنے بھی اگر اپنے رکھتی ہیں اور مرد حضرات بھی اگر اتنے رکھ لیتے ہیں شولڈر کے برابر تو درست ہے. بس فرق یہ ہونا چاہیے کہ قبلہ رخ ہو اور اس کے برابر ہو. ٹھیک ہے. البتہ وہ بات کہیں نہیں ملتی، میں آپ کو پھر وضاحت کر دوں، وہ بات کہیں نہیں ملتی ہے جو بتایا گیا ہے کہ کندھوں سے 4 انگل کے برابر کھولا جائے. تو میری بات سب کو سمجھ میں آ گئی، کلیئر ہے؟ کسی کا کوئی ڈاؤٹ، کسی کا کوئی کوشچن، اور کسی کو اختلاف میری بات سے کچھ تو نہیں ہے؟ بتا دیجئے. اگر کوئی وضاحت کرنا چاہتا ہو، میری اصلاح کرنا چاہتا ہو، وہ کر سکتا ہے بالکل بلا جھجک. اگر کسی کی بات اوتھینٹک ہوگی تو میں ضرور کروں گا، میں مان لوں گا. کوشچن ہے ٹھیک ہے، آپ مجھے جو ہے وہ ہینڈ ریز کریں. جی کس کا کوشچن ہے؟ جس کا کوشچن ہے وہ مجھے ہینڈ ریز کر سکتا ہے، کریے. میں اس کو انمیوٹ کر دوں گا. عائشہ فرحان، جی میں کرتا ہوں، انمیوٹ کرایا میں نے. عائشہ فرحان کو کہہ رہا ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ حدیث کے حوالے سے مجھے پوچھنا تھا کہ بتائیے. عورتیں جوڑے میں نماز پڑھتی ہے، جی جی. اس کا بھی سننا تھا مجھے کہ جوڑے میں نماز جائز ہے کہ نہیں. موسٹلی میں ڈالتی ہوں جوڑا. اچھا اچھا، نہیں جوڑے میں نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ویسے جوڑا پہن کے ڈال کے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے. آپ کو بال جو ہے وہ یا تو آپ کے کھلے ہوں یا پھر آپ کی چوٹی ہو تو بھی چل جائے گا، جوڑا نہیں ہونا چاہیے. تہجد کی نماز میں 2 رکعت بچپن سے پڑھتے ہیں، مجھے کسی کا معلوم نہیں تھا، کسی کا سنی نہیں، اپنے ہوں دل سے پڑھتے آ رہی تھی، تو وہ تو نماز قبول نہیں ہوئی ہوگی. نہیں، آپ کو پتا نہیں تھا؟ یہ تو دیکھیں اللہ جانتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے ایسے کس ہاں بارے بس میں. ابھی آپ نے بتایا مجھے تبھی مجھے معلوم پڑا، اور میں 2 دن سے پھر پڑھ رہی ہوں. اوکے، اب آگے سے دھیان رکھنا، میں حدیث دکھا دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے. بالکل ضرور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرہ. وإياك. اچھا سبینہ پروین کو میں نے انمیوٹ کرایا. جی بتائیں، پوچھئے. اچھا ہمارے پاس وقت کم ہے، آپ جلدی سے پوچھنا، اگر اس کے اکارڈنگ ہی پوچھنا. میں کہہ رہا السلام ہوں. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی جو ہم نے جانا ہے اس کے متعلق پوچھیں، کیونکہ کیو این اے سیشن ہمارا جو ہے سنڈے میں ہوتا ہے، وہ آدھے گھنٹے کا، اس میں کوئی بھی کوشچن کر سکتے ہیں. جی بتائیں. وہ میرے کو پوچھنا تھا کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہماری کونی زمین سے ٹچ ہونی چاہیے. جی جی جی، یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا. اچھا زمین سے ٹچ جو ہے کونی، دیکھیں اس کے متعلق یہ صرف جو ہمارا جو کانسیپٹ ہے، یعنی جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ مرد اور عورت کی نماز میں ہوگا. لیکن آپ نے سوال کر لیا ہے تو لہٰذا میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اس طرح سے اپنے سجدے کے اندر ہاتھوں کو نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے. اب کتا کس طرح بچھاتا ہے؟ کتے کے ہاتھ ابھی کبھی آپ نوٹس کرنا کہ وہ اپنی زمین سے ٹچ ہوتے ہیں، اس کی کونیاں نا. تو اللہ کے نبی نے اس سے بالکل جو ہے وہ منع فرمایا ہے. تو لہٰذا یہاں پر اللہ کے نبی نے یہ بھی کلیئر نہیں کیا، وضاحت نہیں کری کہ عورت بچھا سکتی ہے، لہٰذا عورت کو کوئی حرج نہیں ہے یا مرد نہیں بچھانا چاہیے. ایسی کوئی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نہیں ملتی. صرف یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو نہ بچھائے جیسا کہ کتا بچھاتا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اور دلائل یہی مضبوط ہے کہ عورت خواتینوں کو بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں بچھانا چاہیے. ٹھیک ہے، اٹھانا تو چاہیے. ہمیں مطلب ہاتھ کو اوپر رکھنا چاہیے. ہاں جی ہاں جی، اٹھا کے رکھنا چاہیے. میں اس کی وضاحت کروں گا کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ملتی ہے. اب آپ نے یہ سوال ہی ایسا کر لیا کیونکہ یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہونے والا تھا، لہٰذا کوئی بات نہیں، پھر بھی میں واضح کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 اعضاؤں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. کتنے پہ بتائیں؟ 7 پر. ہاتھ. ہاں، اور 7 کون کون سے ہیں؟ وہ ہے ماتھا اور ناک، ایک ہو گیا، یہ ایک میں شمار ہوگا. آپ کے دونوں ہتھیلیاں، 2 3 ہو گئے. آپ کے دونوں گھٹنے
3 हो गए ना, 4 5, 5 हो गए घुटने, और दोनों पीछे के पैर, और वो हो गए 6 और 7। ये सब जो है वो आपके जमीन पर टच होने चाहिए। 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म है। ठीक है, तो अच्छा, इसलिए कोहनियाँ वैसे ना मैंने अपने भाई से बोला था कि कार साहब जी से पूछ के आना, तो कार साहब जी बोल रहे थे कि मतलब औरतों को समेट के सजदा करना चाहिए। जी जी जी, तो लेकिन इसके लिए मैंने बताया ना, मैं अब तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब तक जो मैं समझा रहा हूँ, वो आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि हमें, चाहे कारी साहब हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, चाहे कोई भी हो, वट एवर, कोई भी हो, जो भी अगर हमें बात पेश कर रहा है, जो भी कोई दलील दे रहा है, तो उसका एविडेंस जरूर लेना है कि भाई वो कहाँ लिखी है। एविडेंस तो दो कोई उसका, और उसका फिर हमें चेक भी करना है। अगर कोई एविडेंस देता भी है आपको, तो जाके उसको चेक भी करना है, या आप हमसे पूछ कर सकती हैं जाके। आप उनसे पूछवाएं, उनसे एविडेंस लें कि ये कहाँ लिखा है, कारी साहब ये बताएंगे। फिर उसके बाद आप हमसे ये राब्ता करके पूछ सकती हैं। इसका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चेक करना जरूरी है। ठीक है, जी जी। चलो जज़ाकल्लाह ठीक है। खैर। वक्त कम है फिर, अब तो बहुत ज्यादा लोगों ने जो है वो करा है। अच्छा, मैंने तैयबा को किया है। जी तैयबा बताएं। एक एक सवाल करें और इसी के मुतालिक करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि Q&A अस्सलाम सेशन हमने वालेकुम। रखा है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी मुझे पूछना था मौलाना कि हमारे शाफी में यहाँ पे यूके में बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ को अगर टच करे तो उनकी वजू ब्रेक होती है, हनफी में नहीं होती। हाँ ये जी हाँ। कैसा मतलब है? हाँ हाँ, इसमें असल में इसमें भी इख्तलाफ पाया जाता है कि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक जो है वो बीवी को टच करने से वजू नहीं टूटता, लेकिन शाफी के नज़दीक टूट जाता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये एक रिवायत के तौर पे होता है। पर उस रिवायत में भी इश्काल है असल में, जो हदीस से ना बताई जाती है, वो हदीस से मजबूत नहीं बताई जाती है। और मेरा भी इसमें यही मौकिफ है कि अगर बीवी को टच करने से जो है वजू टूट जाता है, तो ऐसा नहीं है, वजू नहीं टूटता है, टच करने से नहीं टूटेगा, उसमें नहीं जी आएगा। जी मैं इसकी दलील दे दूंगा, ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन जी। कर दूंगा ठीक से। ओके, फिलहाल अभी यही ओके आप जान लें कि नहीं टूटता है। ओके। शाफी के नजदीक टूट जाता है, इमाम अबू हनीफा का मौकिफ इसमें मजबूत है। देखें यही तो है। अब देखें, इमाम अबू हनीफा को हमने कहा ना कि इमाम अबू हनीफा से कहीं ना कहीं कुछ जगह पर मिस्टेक है, उनके मौकिफ मजबूत नहीं है। इमाम शाफी के मजबूत हैं, जहाँ और कहीं कहीं पर इमाम अबू हनीफा की भी मौकिफ मजबूत है। तो यही तो हमें देखना कि एक को फॉलो करके नहीं चलना है। अगर एक को फॉलो करेंगे तो फिर ऐसा होगा कि कुछ गलत मसाइल होंगे, उनको भी हम फॉलो कर बैठेंगे। समझ में आ रही बात? इसलिए हमारे पर तो लाजमी है तहकीक करना। अच्छा, सलमा बेगम को मैंने वो किया है अनम्यूट जी। टाइम कम है, मेरे ख्याल से हो गया है। मैं 3 बजे, 2 मिनट बचे हैं हमारे पास। 2 मिनट में जो भी करना है आप कर सकते हैं, उसके बाद मैं ऑफ कर दूंगा। जी सलमा बेगम, जी सलमा बेगम जी बताइए, पूछिए। अनम्यूट ही नहीं हो रहा है। चलिए, इफ़त यास्मीन को मैंने किया है। जी इफ़त यास्मीन जी, आप पूछिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम हजरत। जी वालेकुम जी अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी हजरत, जिससे कि बड़े लोग हैं हमारे घर में, जो अब नमाज पढ़ते वक्त याद निकल जाती है, हाँ तो वो जी, घबरा जाते हैं कि जैसे नमाज किचन का पढ़ना है मतलब कि कंटिन्यू करना है, नहीं करना है। पूरा नमाज पढ़ते फैला वक्त क्या निकल जाती है? है गैस ज्यादा जो। हाँ बॉटल नहीं में। नहीं नहीं नहीं, नमाज को कंटिन्यू नहीं अच्छा, करना, फिर टूट चिल्ला जाएगी रहा नमाज। था वही अपना पिलाते से खाना नहीं खाते हैं। गाइस मैं एक चीज और बोलूंगा, जब भी आप खुद को लाइक अनम्यूट करते हो तो म्यूट कर दिया करो। सर आप क्या किया करें, जब भी आप किसी को अनम्यूट करते हैं ना, मतलब अगर उसका जो क्वेश्चन हो जाता है ना, तो फिर उसको आप फिर तुरंत म्यूट कर दिया करें, सो दैट अब जैसे कि बहुत सारे लोग खुद को म्यूट ही नहीं करते हैं, फिर बाकी की चीजें, उनकी बातें हमें फिर सुनाई देती हैं। कह रहे हैं आप, असल में वो क्या होता है ना कि वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो जाता है आगे पीछे। जी तो जी मैंने, हाँ मैंने किया था ऐसा, तो वो हो गया होगा, मैं इसके लिए माजरत चाहूंगा। जी। अच्छा, इफ़त यास्मीन जी को मैं क्या, टाइम है नहीं, अब नहीं बचा है मेरे ख्याल से ना। हाँ इफ़त यास्मीन, मैंने आपको अनम्यूट किया है दोबारा से, एक बार आप चेक करिए, खुद से आप अनम्यूट करिए। जी एक सवाल है बस, ये आप पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम जो है वो क्लोज करते हैं क्लास को। आज के लिए बहुत है, क्योंकि आज Q&A सेशन नहीं है हमारा, सिर्फ इसके मुतालिक मैंने पूछना था। सिर्फ ये जो आज हमने जो लेसन पढ़ा है, जाना है आज हमने नमाज के मुतालिक क़याम का, तो उसके मुतालिक आप पूछ सकते हैं।
تو میں نے اسی لیے سب سے پوچھا تھا کہ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے، کہ کوئی کوشچن تو نہیں ہے اس کے متعلق. بعد کے جو کوشچن ہیں آپ کے بعد کے جو ایکسٹرا ہیں وہ آپ جو ہے وہ سنڈے میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ایسا ہوگا تو پھر ورنہ کیا ہوگا، وقت زیادہ چلا جائے گا، باقیوں کو موقع نہیں مل پاتا. تو ابھی پوچھیے اگر جس کو پوچھنا ہے اس کے متعلق، ورنہ پھر ہم جو ہے وہ کلاس کا اینڈ کرتے ہیں. جی عفت ہیلو، یاسمین جی پوچھیے. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ مجھے نماز کے متعلق پوچھنا تھا کہ جیسے میرے دو بچے، مجھے بہت پریشانی ہو جاتی ہے، تو کیا میں صرف فرض پڑھ سکتی ہوں؟ کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں، فرض پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ صرف میرے وطر ہسبینڈ پڑھ لوگ لیا بولتے کریں، لیکن عشاء میں وہاں وطر بھی ضرور لوگ پڑھ لیا پڑھ، کریں. ہاں یہ مطلب میرے یہاں گھر والے بولتے وہاں بھی یہ وہ کا بات آ جاتا ہے نا، تو وہی میں کنفیوز تھی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ صرف فرائض کی پابندی جو آپ کر لیں گے وہ بھی درست ہے. کیونکہ ایک صحابی تھے جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم فرض بھی پڑھ لو گے، انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد کیا فرض نماز کے علاوہ کوئی اور ایکسٹرا بھی نماز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایکسٹرا ہے، یعنی کہ نوافل عبادتیں ہیں، اگر وہ کر لو تو اور اچھی بات ہے. تو اللہ کے تو ان صحابی نے کہا کہ نہیں نہیں، میں اس کے علاوہ یعنی ان ساری چیزوں کے علاوہ صرف فرائض کی پابندی کروں گا، اور نہ میں کم کروں گا نہ بڑھاؤں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. تو اگر فرض بھی پڑھ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جتنا اضافہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے. لیکن اگر آپ مصروف رہتی ہیں تو فرائض کی پابندی لازمی ہے، وہ ضروری ہے، وہ چھوڑیں گے تو پھر گناہ ملے گا ظاہر ہے. نہیں نہیں، وہ ٹھیک تو ہے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو آج کا اس کلاس کا ہم ایڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اچھا میں ایک بات آپ کو وضاحت کرتا چلوں، وہ یہ کہ جب ہم کوئی لیسن پڑھتے ہیں نا، کوئی سیکھتے ہیں، تو صرف آپ اسی کے متعلق کرا کریں پلیز. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کہ پھر ادر اس میں ٹائم چلا جاتا ہے. صرف اس کے متعلق اگر جو ہم نے آج سیکھا ہے، چاہے وہ طہارت کے مسائل ہم جان رہے ہوں، تو اس کے متعلق آپ پوچھ لیا کریں. ابھی یہ کون ہے؟ فہمیدہ جی. آپ اگر سوال کر رہی ہیں تو آپ اس کے متعلق ہی پوچھ لیں، کیونکہ پھر ہم اینڈ کر رہے ہیں اس لیے. فہمیدہ عبداللہ جی بتائیں، کیونکہ آپ اسی کا جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر مجھے پوچھنا تھا کہ آپ نے جو رفع الیدین بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ٹائم تک کیا صلی کرتے اللہ تھے، علیہ وسلم تو جی جی. ہمیں صرف ایک دفعہ کرنا ہے یا 3 دفعہ کرنا ہے؟ جی جی جی، اسے ہمیں دیکھیں شروع میں تو تکبیر تحریمہ کرتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں، ہے نا، اللہ اکبر. ہم جب تکبیر جی تحریمہ جی کرتے ہیں اس کے بعد پھر جب آپ قرات کریں گی اور اس کے بعد جب رکوع میں جائیں گی، یعنی رکوع میں جانے کا ارادہ کریں گی تو اللہ اکبر کہیں گی، تو اس وقت بھی آپ نے رفع الیدین جی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب آپ رکوع میں چلی جائیں گی پوری طرح سے سبحان ربی العظیم پڑھیں گی 3 مرتبہ، اور پھر جیسے ہی رکوع سے کھڑی ہوئیں گی تو اس وقت بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد پھر اس کے بعد ایک جب اس میں بیٹھیں گے آپ، یعنی کہ 2 رکعت میں جو ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اور جی التحیات پڑھتے ہیں، اور التحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت بھی جی آپ نے رفع الیدین کرنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی آج باقی یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیو اویلیبل ہے، آپ اس پہ بھی ایک بار دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک، جزاک السلام اللہ خیر۔ علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. چلیے آج کا ہم اتنا ہی اینڈ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بھی لیسن جو آج کا تھا ہمارا سبق وہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. باقی چھوٹے چھوٹے کوشچن کیا کریں، اور جو لیسن ہم پڑھاتے ہیں نا، جو میں پڑھاتا ہوں جو سمجھاتا ہوں اس کے متعلق کیا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوشچن ہو، کوئی کچھ بھی ہو تو آپ کو تاکہ سمجھ میں آ جائے اچھے سے، یعنی پورا کا پورا لیسن جو ہے وہ سمجھ پائیں، یعنی پورا طریقہ، یعنی سب کچھ سمجھ پائیں آپ. ٹھیک ہے. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین. آمین السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ اچھا گائز، میں آپ سب سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کی بہت ساری چیزیں کریکٹ ہوئی ہیں، درست ہوئی ہیں اس کلاس کے وجہ سے؟ مطلب جو سپوز آپ پہلے غلط کرتے تھے اور ابھی آپ کو پتا چلا، کوئی ہے آپ میں سے ایسا؟ مطلب کوئی چیزیں آپ غلط کرتے تھے، چاہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو چلیے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. ہمارے عادل بھائی ماشاء اللہ کافی اچھا اجر کما رہے ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ. چلو ماشاء اللہ. میں بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اب دیکھو،
ظاہر سی بات ہے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو نہیں پتہ چلتی ہے جو آپ کو نہیں پتہ تھی، سپوز کرو کہ آپ کے جو ماتا پتا ہیں، فادر صاحب، مدر، آپ کے دادا دادی، آپ کے بڑے بزرگ، جو وہ کر رہے تھے وہی پیرنٹس کر رہے تھے آپ کے، اور وہی آپ کر رہے ہو، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی نئی چیز کا پتہ چلتا ہے جو آپ کے پیرنٹس نہیں کر رہے تھے، تو اس ٹائم پہ نا ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ میرا مان لو، میرا دیکھ لو آپ، اب میں نے اسلام میں آنے سے پہلے ظاہر سی بات ہے مجھے سمجھ آ گیا، لیکن میرے پیرنٹس کو سمجھانے میں مجھے عرصہ لگ گیا، ہے نا، لائک کیونکہ وہ نہیں سمجھیں گے، اور پہلی بات تو مجھے بھی سمجھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ میرے لیے نئی چیز ہے یہ۔ لیکن حق بات، جب آپ کے سامنے حق بات بیان کر دی جائے، جس کی دلیل موجود ہو، جس کے پروفس موجود ہو، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جیسے اب آپ کے پیرنٹس، ٹھیک ہے، جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جو سچ بات ہے، آپ کو برا لگے یا جو مرضی لگے اس کا مجھے وہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے پیرنٹ سے بات کریں گے یا کسی بھی انسان سے بات کریں گے جو آپ ابھی اس وقت کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے بولیں گے یہ چیز جو آپ کو نیو پتہ چلی ہے، وہ آپ کو غلط بولیں گے، مے بی آپ کو وہ کچھ اور بولیں، لیکن جب آپ ان سے دلیل مانگو گے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، وہ بولیں گے اچھا ٹھیک ہے میں دیکھ کے بتاتا ہوں۔ دیٹ مینس اس کا مطلب کیا ہوا، ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، انہوں نے کبھی اسٹڈی نہیں کیا، وہ بھی وہی کرتے آ رہے ہیں جو ان کو اوپر سے سکھایا گیا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جب انسان کے سامنے حق واضح ہو جائے، اس کے سامنے جو حق بتا دیا جائے، اس کو اچھے سے سمجھا دیا جائے پروفس کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد بھی اگر آپ ہٹ درمی کرو اور آپ حق کو قبول نہ کرو، دین پھر وہ انسان جو ہے وہ وہ انسان پھر غلط ہے، کیونکہ وہ کس چیز کو انکار کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی بات کو انکار کر رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بات کو انکار کر رہا ہے۔ تو آپ کے سامنے جو ہے ہم ہر ایک چیز کا واضح جو ثبوت ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ مت بولا کریں کمنٹ سیکشن میں کہ ہمارے وہ یہ کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کرتے، وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کرتے۔ ارے ہمیں کیا لینا ان سے، اور آپ نے بھی کیا لینا ان سے، وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے۔ آپ اپنے بارے میں سوچو نا، آپ خود کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ آپ جو غلط کر رہے ہو یا پھر آپ کو جو نہیں پتا تھا، جو آپ کو آج پتا چل گیا، وہ بھی ثبوت کے ساتھ، آپ کو ثبوت ہے، آپ کو اس کی ریکارڈنگ ملے گی، آپ جا کے اس کو ویریفائی کرو اچھے سے، اور اس کے بعد اس چیز کو مانو۔ یہ ایک صحیح طریقہ ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ چلیے، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز، اٹس اے ریکویسٹ، اگر پاسبل ہو کہ اگر آپ کوئی اچھی چیز یہاں پہ سیکھ رہے ہو، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ فرق پڑ رہا ہے ہماری اس ٹریننگ سے، ہماری اس دعوت سے، تو آپ دوسرے لوگوں کو اس میں شامل کریں، ان کو لے کے آئیں، ان کو لنک شیئر کریں آپ، ٹھیک ہے، ان کو بھی آپ ساتھ میں لے کے آئیں انشاءاللہ۔ ہمیں کوئی دقت نہیں، آپ جس مرضی کو لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ جو زوم ہے، زوم پہ 500 لوگوں کا میں نے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 500 لوگ اس میں جوائن کر سکتے ہیں۔ تو لیکن ہمارے جو ڈیلی لوگ جوائن کرتے ہیں وہ 120 ہی کرتے ہیں، 130 کرتے ہیں۔ برا لگتا ہے مجھے بڑا، کیونکہ میرے 1 ملین سے زیادہ فالوور ہیں انسٹاگرام پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، لیکن میں ہر جگہ پہ اس چیز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں کلاس ہو رہی ہے، عربک سکھائی جا رہی ہے، نماز سکھائی جا رہی ہے، وہ ساری چیزیں، لیکن 100 150 لوگ ہی آتے ہیں، کلاس لیتے ہیں۔ تو بٹ دیکھیں، ابھی آپ سب لوگ چاہیں تو اس چیز کو بڑا کر سکتے ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔